السلام علیکم ڈاکٹر حسیب، آج ہم کنٹینیویشن میں بات کریں گے پچھلی جو ویڈیو میں نے بتائی تھی فلڈ بورن یا واٹر بورن ڈیزیز کے بارے میں۔ تو یہ کیسز کافی بڑھ گئے ہیں۔ کچھ جو میں نے 3-4 بیماریاں بتائی تھی آپ لوگوں کو، جس میں ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ اور گیسٹرو انٹرائٹس، گیسٹرو لوز موشنز جس سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں خصوصاً جو میدانی علاقے ہیں ان میں، کیونکہ پانی کھڑا ہے ابھی تک، تو اس سے جو ہے پھر پورے ملک میں پھیلنے کا رسک ہوتا ہے۔ تو کچھ میں سیدھا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان بیماریوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، اور بیجا جو اینٹی بایوٹکس ہیں اس کے استعمال کو کیسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی بخار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ فوراً جو ہے اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو عام بیماری ہے جیسے موشنز ہوتے ہیں، گیسٹرو، اس میں اس کا جو ہے وہ سیدھے علامات ہے کہ موشنز اور الٹیاں ہوتی ہیں، پیٹ میں ہلکا پھلکا درد، کبھی کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، پٹھوں میں کھچاؤ، درد۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گردے بچانے جو ہیں، اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جسم کو جو پانی جس سے ضائع ہو رہا ہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے، خصوصاً ORS جو عام ایک اورل جو ری ہائیڈریشن سلوشن ہے، وہ آپ اس کا ایک ساشے لے کے اس کو 1 لیٹر پانی میں ملا کے، جب بھی آپ کو وامٹنگ یعنی الٹیاں ہوں یا موشنز ہوں تو آپ فوراً جتنے دن میں 10 گلاس پئیں، 20 گلاس پئیں، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جو جس اینٹی بایوٹک کا مس یوز ہوتا ہے وہ ہے فلیجل یا میٹرونیڈازول۔ فلیجل کا اس قسم کے جو ڈائریا یا موشنز ہوتے ہیں، اس میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ یہ ڈائریا یا ایموشنز جو ہیں خود بخود سیٹل ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کچھ اور اینٹی بایوٹکس کی ہلکی بلکی ضرورت ہوتی ہے 3-4 دن کے لیے۔ جو پرائمری جو آپ کا علاج ہے وہ ہے اورل ری ہائیڈریشن۔ آپ نے پانی، جوسز بھی نہیں پینے، جوسز سے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو بھی موشنز ہیں، وامٹنگ ہے، آپ نے ری ہائیڈریشن کرنی ہے ORS کے تھرو۔ یہ ایک سمپل سا علاج ہے۔ اگر 2-3 دن میں بہتر نہ ہو، 1 دن میں بہت زیادہ ہو رہا ہو، تو آپ بے شک ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، پھر آپ کو وہ ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، اینٹی بایوٹک بھی دے سکتا ہے۔ لیکن فلیجل، میٹرونیڈازول جو ہے اس کو اوائڈ کریں، اور بیجا استعمال اس کا نہیں کریں، اور اورل ORS جو ہے اس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آتی ہیں 2-3 جو باقی بیماریاں ہیں، اس میں ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی۔ اب ان کا جو پراپر جو ان کی پراپر تشخیص ہے وہ تو خیر ڈاکٹر کرے گا، لیکن اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور جسم میں درد ہو رہا ہے، اور یا وامٹنگ متلی ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، قبض ہو رہا ہے، تو یا سردی کپکپی کے ساتھ بخار آیا ہے، تو ان میں سے ان تینوں کی علامات پھر کسی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ کچھ خاص اسپیسیفک سائنز اور سمٹمز یعنی علامات ہوتے ہیں جس سے ڈاکٹر پھر تفریق کر سکتا ہے۔ لیکن عام جو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو اینٹی بایوٹکس، جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی تھی، کہ اینٹی بایوٹک کا مس یوز بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان دنوں میں، یا جو بھی یہ وبائی امراض جب پھیل جاتے ہیں، تو کوئی بھی کسی کو بخار ہوگا، چاہے وہ ملیریا ہو، چاہے وہ ڈینگی ہو، تو فوراً اس کو اینٹی بایوٹک لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اگر بخار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو بھی باقی علامات ہو رہے ہیں، تو فوراً اینٹی بایوٹک مت لگوانا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ملیریا میں یا ڈینگی میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ ٹائیفائڈ میں جو بھی آج کل ٹائیفائڈ میں بھی بہت جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، جیسے میروپینم، ایمیپینم، ایسے اینٹی بایوٹکس جو ہیں، بے شک تشخیص تک ہونے کا کوئی ویٹ نہیں کرتا ہم تک، نہ ڈاکٹر ویٹ کرتا ہے اور نہ مریض ویٹ کرتا ہے، وہ فوراً براڈر اسپیکٹرم جو اینٹی بایوٹکس ہیں
اس کا استعمال جو ہے ایک طریقے سے عام ہو گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آرٹیکل یا کوئی ایسی میڈیا پہ کچھ آ جاتا ہے تو بجائے اس کو سمجھنے کے کہ وہ کتنے پرسنٹ ایکس ڈی آر کے کیسز ہیں یا واقعی وہ ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو سمجھے بغیر اس کی جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایک مس یوز آف اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ یہ عام طور پہ جو ٹائفیڈاٹ ہے، ٹائفیڈاٹ جو ہے یہ کیوں لوگ کرواتے ہیں، اور وڈال اور ٹائیفائڈ یہ لوگ کروا کے پھر خود بخود سے اینٹی بایوٹک لگوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹائفیڈاٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کے لیے بالکل وہ ڈائگنوسٹک یعنی تشخیص اس سے نہیں ہوتا، ہمیں وڈال سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو پہلے بھی کئی مہینے پہلے ٹائیفائڈ ہو چکا ہو تو اس کی جو ہے یہ اینٹی باڈی جو ہے سمپل وہ آپ کے جسم میں رہے گی۔ تو اور اس کے علاوہ وڈال جو ہے، وڈال کا بھی کوئی بھی ڈائگنوسٹک آج کل اس ابھی کے جو ہیلتھ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں میڈیسن کی، اس میں کوئی رول نہیں ہے وڈال کا، لیکن ہمارے ہاں خاص کر پیریفری میں کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی اس کا جو ہے ٹائفیڈاٹ اور وڈال پہ لوگ وہ کروا کے وہ زکام کو بھی پھر ٹائیفائڈ بنا کے اس کو انجیکشن لگواتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں بلڈ کلچر جو ہے وہ اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہے، ایکسیپٹ کچھ جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں یا بڑے شہر ہیں، اس کے علاوہ لوگ کلچر کروانے سے پتہ نہیں ہچکچا رہے ہیں کہ بغیر کلچر کرائے بے شک آپ اینٹی بایوٹک لگانا شروع کر دیں، لیکن کلچر اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہے آپ کو یا ڈاکٹر یہ سمجھ رہے ہیں تو فوراً کلچر کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے تشخیص کیا کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو اینٹی بایوٹکس پتہ چل جائیں گی کہ کون سا یہ ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے، یہاں آپ خواہ مخواہ میں اتنی ہیوی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ آپ لگوا رہے ہیں۔ تو اس جو ابھی جو وبائی امراض جو پھیل گئی ہیں، اس میں خصوصاً ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ آپ بیجا اینٹی بایوٹکس جو ہے نہ لگوائیں، اور ڈاکٹر سے پوچھیں، اور جو ہے اگر وہ ٹائیفائڈ سسپیکٹ کر رہے ہیں تو فوراً ضروری اینٹی بایوٹکس لگوانے سے پہلے کلچر کروا لیں۔ کلچر کرانے سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور پوری سوسائٹی کو فائدہ ہے، اور آپ کا جو مس یوز آ رہا ہے اینٹی بایوٹکس کا وہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو نو ٹائیفائڈ، نو وڈال، اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر سسپیکٹ کر رہا ہے تو فوراً آپ بلڈ کلچر کروا لیجیے گا۔ اور اینٹی بایوٹکس کا جو مس یوز ہو رہا ہے ڈینگی اور ملیریا میں